إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کے بریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج اس وقت پوری دنیا، سارا ملک، ہمارا سماج اور معاشرہ جن جرائم اور گناہوں کی آگ میں جل رہا ہے، ان میں ایک بہت بڑا جرم بے گناہ انسانوں کا قتل عام ہے. شہروں میں، چوراہوں پر، گلیوں میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی منصوبہ بندیاں اور پلانیاں ہو رہی ہیں. ہمارے نوجوان جو کوئی ہنر تو جانتے نہیں، کوئی کام کرنا اور سیکھنا چاہتے نہیں، پڑھنا لکھنا اور تعلیم حاصل کرنے کی دلچسپی ان میں موجود نہیں ہے، تو پھر وہ انہی روڈزم، گینگوار اور موب لنچنگ کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر یہی نوجوان جنہیں مرغیوں تک کو ذبح کرنے کا تجربہ نہیں ہے، وہ انسانوں کو سیدھا سادہ ذبح کرتے جا رہے ہیں. یہی نوجوان جس کی بنیاد پر انسانیت کا خون اس وقت بہت سستا ہوتا جا رہا ہے اور بہت ہی سستا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع پر گفتگو کی جائے. وہ اسلام، وہ دین جسے الحمدللہ ہم سبوں نے قبول کیا ہے، ایک عام انسان، ایک عام ناگرک، چاہے وہ ہندو ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، کافر ہو، نصرانی ہو، کرسچن ہو، بدھ مت ہو، جین ہو، خواہ کسی بھی کاسٹ اور کسی بھی دھرم کا ہو، بحیثیت انسان اس کی جان کی بہت قیمت رکھی ہے. جب اللہ نے یوں فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاء فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے کسی بے گناہ انسان کا خون کیا، جس نے کسی معصوم انسان کا قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچانے میں کسی طرح کا اپنا تعاون پیش کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی اور زندگی بچائی. یہ کنسپٹ اور یہ اسلام کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب میں انسانی جانوں کا احترام کے سلسلے میں آپ کو نہیں ملے گا. جنگ کے آداب بتلائے گئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو جہاد کے لیے روانہ فرماتے
کہتے کافروں سے مقابلے کے لیے میدان کارزار میں جا رہے ہو، وہاں گردنیں ایک دوسرے کی ماری جائیں گی، یا کبھی ہو سکتا ہے کہ کافروں کی بستیوں پر تمہیں حملے اور یلغار اور چھاپا مارنا پڑے۔ یاد رکھنا، کبھی کسی معصوم بچے کے گلے پر تلوار نہیں چلانا، کبھی کسی عورت کے گلے کو اپنی تلوار سے نہ کاٹنا، انہیں قتل نہیں کرنا۔ یہ سماج کے سب سے کمزور طبقے کے لوگ ہیں، جنہیں جنگ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور جنہیں جنگ کے کوئی حالات معلوم نہیں ہوتے۔ معصوم اور بچوں اور عورتوں کے گلوں پر تمہارے تلوار نہیں چلنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم بہادر قوم ہو، تم شجاعت مند قوم ہو، تم دلیر قوم ہو، تمہارے رگوں اور خون میں اسلام اور ایمان کے خون کی بہادری دوڑ رہی ہے۔ تم بزدل نہیں ہو سکتے ان لوگوں کی طرح کہ کہیں گلیوں میں کسی مسلم بچے کو پایا، 10 لوگوں نے مل کے اس کو مار ڈالا، کہیں اکیلے کسی مسلم جوان کو گلی میں پایا، 10 لوگوں نے مل کے اس کا قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، کسی مسلم خاتون برقع پوش کو تنہا اکیلے کسی گلی اور سڑکوں پہ پایا، 10 لوگوں نے مل کر اسے قتل کر دیا اور فیس بک پر پوری ویڈیو وائرل کر دیا اور اسے بہادری کا نام دے رہا کہ ہم لوگوں نے مل کر، 10 لوگوں نے مل کر، اس طرح ہم نے روڈزم اور گینگوار اور موب لنچنگ کا ثبوت دیا ہے کہ ہم نے ایک مسلم بچے، ایک مسلم جوان اور ایک مسلم عورت کو تنہا اکیلے پا کر مار دیا، قتل کر دیا، اور اسے بہادری کا خطاب لے رہے۔ نہیں، کائنات کی یہ سب سے بڑی بزدلی ہے، کائنات کی یہ سب سے بڑی بزدلی اور دنیا کی یہ سب سے بڑی بزدلی ہے کہ انسان جب کسی نہتے پر حملہ کرے اور کسی نہتے پر وار کرے۔ ذرا سوچو اسلام کیا کنسپٹ دے رہا ہے انسانی جان کی، اور اگر کوئی مومن ہے جس کا قتل ہو رہا ہے، کوئی مسلمان ہے جس کا قتل ہو رہا ہے، تو پھر اس کی جان کی عظمت اور قیمت اللہ کے ہاں تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کائنات میں کوئی بھی شخص مسلمان کسی مسلمان کو مارے یا کوئی غیر مذہب دھرم کا آدمی کسی مومن کو مارے، رب العزت کی نگاہ میں وہ قتل کہیں اور زیادہ عظمت والا ہو اور وہ خون کہیں اور زیادہ حرمت والا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِندَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ، کہ لوگوں سنو، یہ دنیا اپنے خزانے سمیت آ جائے، یہ دنیا اپنی دولت سمیت آ جائے، یہ دنیا اپنی خوبصورتی سمیت آ جائے، یہ دنیا اپنے ہیرے جواہرات سمیت آ جائے، یہ دنیا اپنی رونقوں اور زیب و زینت سمیت آ جائے، اور پھر یہ دنیا ہلاک ہو جائے، یہ دنیا برباد ہو جائے، یہ دنیا تباہ ہو جائے، یہ بہت ہی چھوٹا حادثہ ہوگا اور بہت ہی چھوٹا واقعہ ہوگا اس کے بنسبت کہ اس دنیا میں کسی مسلمان کا قتل کیا جائے، کسی مسلمان کا خون بہایا جائے۔ یہ اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ دنیا ختم ہو جائے اس سے کہیں زیادہ حیثیت اس کے جو ہے مسلمان کے خون کی۔ اللہ کے نبی حدیثوں میں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ میری امت کے لوگوں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ بچائے رکھو۔ ان میں سے ایک ہے ایسا قتل جو بے گناہ کا ہو، ایسا خون جو معصوم کا ہو، اس سے تم اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھو، اس لیے کہ اگر یہ گناہ لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہوئے تو پھر بخشش کی امید بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر یہ گناہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے تمہاری بخشش ہو سکے، ہو سکتا ہے تمہاری مغفرت ہو سکے، لیکن اگر قتل کا اور گناہ کا یہ گناہ لے کر جا رہے ہو، اللہ کے ہاں بخشش کی بہت کم امید رہ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہو اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے۔ اللہ جو خالق و مالک ہے، جو رازق و مربی پالنہار ہے، جس کا قبضہ ہماری سانسوں پر ہے، جس کا قبضہ ہمارے قدموں، ہمارے پیروں اور ہماری حرکتوں اور ہمارے دل کی دھڑکنوں پر ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس دنیا کا سب سے عظیم گناہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرتا آیتیں بتلا رہی ہیں کہ یہ شرک جو بلا توبہ کے ناقابل معافی گناہ ہے، آدمی مر گیا شرک کی حالت میں، کبھی جنت کی وہ امید بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس پر جنت کو مشرک پہ حرام قرار دیا، اس کے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ ایسے شرک جیسے عظیم گناہ کے ساتھ اللہ نے قتل ناحق کو ذکر کیا، فرمایا سورہ فرقان میں کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ مومن ایسا ہوتا ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے جو اس دنیا میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا
اور نہ ہی کسی معصوم انسان کا قتل کرتا ہے، بے گناہ انسان کا قتل کرتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے قتل کو کفر سے تشبیہ دیا کہ جو مسلمان کا خون بہائے، اگر وہ مسلمان قاتل ہے تو وہ کفر کے مقام پہ پہنچتا ہے۔ فرمایا سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، ایک مومن کو گالی گلوچ دینا یہ بہت عظیم گناہ ہے، اور اس کا قتل کرنا تو کفر ہے۔ ذرا اندازہ کرو، ایک مومن کی جان کی بات آئے تو اللہ کے ہاں یہ مقام رکھتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے ان تمام اسباب پر روک لگائی ہے، ان تمام راستوں پر پابندیاں اور قدغن لگائی ہے جو اسباب اور جو راستے انسان کو قتل تک لے جاتے ہیں، خون تک لے جاتے ہیں، ان تمام راستوں پر پابندیاں لگائی۔ کیا ہے وہ راستہ، کیا ہے وہ اسباب؟ پہلا سبب جھگڑے، لڑائی، دنگے، فساد ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو قتل تک لے جاتی ہے۔ جھگڑے، یہ مزاج ایسا ہے کہ یہ منافقانہ کردار اللہ کے نبی نے قرار دیتے ہوئے کہا مومن اس کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ جس مجلس میں جھگڑے کی نوبت آ جانے والی ہو، مومن وہ ہوتا ہے جو مجلس چھوڑ دیتا ہے، اس جھگڑے سے دور ہو جاتا ہے، اس محفل سے دور بھاگ جاتا ہے، کہیں جھگڑا نہ ہونے پائے، کہیں فساد نہ ہونے پائے، جس کی وجہ سے انسانوں کا آپس میں خون ہو اور قتل ہو اور ان کے جو ہے دم بہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ شخص جو صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، مجھے معلوم ہے یہ زید ہے، زید پر میرا حق نکل رہا ہے، اگر میں اس سے حق مانگنے جاؤں گا وہ مجھ سے جھگڑا کرے گا، وہ مجھ سے لڑائی کرے گا، وہ مجھ سے فساد کرے گا، تو میں اپنا حق صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے چھوڑ دے رہا ہوں کہ چل یہاں نہیں دے گا کہیں تو دے گا، جائے گا کہاں بچ کے؟ حشر کی عدالت کا بے لاگ فیصلہ بھی تو ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا، کہاں جائے گا میرا حق لے کے؟ آج جھگڑے سے بچنے کے لیے میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، خوشخبری سنائی ایسے آدمی کے بارے میں کہ جو جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے رہا ہے۔ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ وان کان لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ لوگوں سنو، میں اس شخص کو جنت کے اندر شاندار محل اور گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص حقدار ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جھگڑے و فساد قتل کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرا سبب ہے غصہ۔ غصہ انسان کو قتل تک لے جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، اللہ نے ہم سب کے مزاج میں غصہ رکھا ہے، لیکن شریعت کی تعلیم ہے کہ غصے کو پی جانا، غصے کو قابو میں رکھنا، غصے کو کنٹرول پہ رکھنا، یہ کائنات کی سب سے بڑی بہادری ہے۔ اور جو غصہ قابو میں نہ کر پائے، جو غصہ کنٹرول میں نہ کر پائے، شریعت نے اس دنیا کا سب سے بزدل انسان قرار دیا۔ جب فرمایا اللہ کے نبی نے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک عند الغضب، کہ لوگوں سنو، بہادر وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں اپنے مقابل مخالف پہلوان کو پچھاڑ دے، اسے ہار کا منہ دکھا دے، نہیں، بہادر وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے، اپنے نفس کو قابو میں کر لے، کیونکہ غصہ ہی ہے جو نہ جانے کتنے کتنے فساد برپا کرتا ہے۔ شوہر بیویوں کے درمیان طلاق کی نوبت آتی ہے، اولاد اور باپ کے درمیان گستاخیوں کی نوبت آتی ہے۔ یہ غصہ ہے جو بھائی بھائی کا خون کر بیٹھتا ہے، یہ غصہ ہی ہے جو انسان کو فساد اور دنگے تک لے جاتا ہے اور قتل تک لے جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ اور وصیت یہ بڑی انمول بات ہوتی ہے۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کا ایسا راز اور کامرانی کا ایسا بھید جو وہ صحابی جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کسی بات کی وصیت کیجیے جو میری دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا ضامن بنے، ضمانت ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب فرد مرارا، غصہ نہ آؤ، غصہ نہ کرو، غصے میں نہ آؤ، اپنے آپ کو کنٹرول رکھو۔ کئی بار اللہ کے نبی نے یہ بات دہرائی، غصہ کنٹرول میں کرنا۔ اور جو پی جاتا ہے غصے کو، اختیار پورا ہے کہ غصے کو استعمال کر کے اپنا حق لے سکتا ہے، غصے کو اختیار کر کے دوسروں پہ ظلم کر سکتا ہے، پورا اختیار ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود وہ اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ قیامت کے دن حشر کی عدالت میں اللہ رب العزت ایسے غصہ پی جانے والے اپنے بندے کو بلائے گا اور کہے گا دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ حور عین پیدا کی ہے
جن کا حسن اور جن کی خوبصورتیات بے نظیر اور بے مثال ہے، یہ حور عین ہیں جنہیں چاہو جتنا چاہو تم اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ بشارت ملے گی غصہ پی جانے والے کو۔ معاف کرنا انتقامی جذبے کی اجازت شریعت نے دی ہے، بدلہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن بدلہ نہ لے کر کے معافی کا پروانہ جاری کر دینا یہ ایک ایسی صفت ہے جو مومنانہ صفت ہوتی ہے۔ وَلِمَنْ غَفَرَ وَصَبَرَ وَذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ انسان پوری قدرت رکھتا ہے بدلہ لینے کا، پوری قدرت رکھتا ہے انتقام لینے کا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو جانے کے بعد بڑے بڑے ظالم آپ کے سامنے، بڑے بڑے قاتل موجود تھے جنہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو حد درجہ تکلیف پہنچائی تھی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معافی کا پروانہ جاری کیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم بل انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ پیغمبر آج سارے لوگوں کے لیے امن اور معافی کا اعلان کرتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی بدلہ اور انتقامی جذبہ نہیں رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا پروانہ جاری کر کے اپنی امت کو عفو اور درگزر سے کام لینے کی تلقین کی۔ اگر معافی کا جذبہ رکھو گے قتل تک کی نوبت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیاروں کے سلسلے، ارے یہ ہتھیار جو ہم مسلمانوں کا کھلونا تھا، آج غیر اس سے کھیل رہے ہیں، غیر اس سے کھیل رہے ہیں۔ ہتھیاروں کا وہ زمانہ تھا کہ مسلمان بغیر تلوار کے نہ رہتے، مسلمان بغیر تیر اور نیزے کے نہیں رہتے، وہ زمانہ تھا۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو دور رکھے ہیں، بہت ساری مجبوریاں ہیں، بہت ساری بے بسیاں اور لاچاریاں ہیں، لیکن وہ ہتھیاروں کا زمانہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں اگر تلوار ہو، تمہارے ہاتھ میں اگر جو ہے چاقو اور نیزے ہو، خبردار ہوشیار رہنا، کبھی اپنے بھائی کی جانب اچھی نیت سے بھی اشارہ مت کرنا۔ تلوار لیے ہو، کسی بھائی کو بلانا ہو، تلوار والے ہاتھ سے اس کو اشارہ کر کے بھی مت بلاؤ، مت بلاؤ۔ اتنی نفرت قتل سے، خون سے جو انسان کو پہنچا رہی ہے ہتھیاریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بازاروں میں جا رہے ہو، مارکیٹوں میں جا رہے ہو، بھیڑ بھاڑ چوراہوں پر جا رہے ہو، خبردار نیزے کی جو انیاں ہوتی ہیں وہ کھلی مت رکھو، تلواریں بے نیام مت رکھو۔ ہو سکتا ہے کسی کو زخم پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ ہتھیاروں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سنجیدگی سے جو ہے حصہ لیتے ہوئے اپنی امت کو یہ پیغام دیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھو قرآن مجید کے اندر کہ قتل جو ناحق ہو، جو بے گناہ ہو، اس پر بے شمار وعیدیں آئی ہوئی ہیں کتاب و سنت۔ پہلی وعید آپ سنیں گے حیران رہیں گے، قیامت کی صبح تک اس دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے اور جتنے بھی مرڈر ہوں گے اور جتنے بھی خون ہوں گے، آدم کے بیٹے قابیل پر ہر قتل کے گناہوں کا وہ برابر شریک ہوگا، وہ برابر شریک ہوگا۔ کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من سن القتل، یہی وہ آدم کا بیٹا قابیل ہے جس نے انسانوں کو قتل سے متعارف کرایا، قتل کا انٹروڈکشن بتایا۔ انسان خون نہیں جانتا تھا، قتل کرنا نہیں جانتا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے پہلا خون کیا ہے۔ اس لیے قیامت کی صبح تک جتنے خون ہوں گے برابر اس گناہ میں یہ بندہ شریک رہے گا۔ بچوں کو بے یتیم کر دینے والے اس دنیا میں جینے والے لوگ، عورتوں کو بیوہ کر دینے والے اس دنیا میں جینے والے لوگ، ہوش کے ناخن لو، خون کا مسئلہ ہے، خون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز ہر مقتول، ہر قتل ہو جانے والا آدمی اپنے قاتل کی گردن پکڑ کر آئے گا، خون بہ رہا ہوگا اس مقتول کا جسم، اور اپنے ہی قاتل جس نے دنیا میں قتل کیا تھا اس کی گردن پکڑ کر اللہ کے سامنے لائے گا، اور پھر کہے گا اللہ ذرا پوچھ اس سے کیوں قتل کیا تھا اس نے دنیا میں، کیوں میری زندگی لی تھی اس نے دنیا میں، کیوں مجھے میرے جینے کا حق مجھ سے چھینا تھا، ذرا اس سے پوچھ، ذرا بتاؤ دنیا کے جتنے قاتل ہو، اور خاص کر کے وہ قاتل جن کے بم اور کے بارودوں سے معصوم بچے اور عورتوں کی جانیں گائی ہو جا رہی ہیں، ذرا سوچو بے گناہ معصوم بچے اور بے معصوم عورتوں کی جو خون بہ رہے ہیں، کل حشر کی عدالت میں ایسے قاتل کون سی شکل، کون سا شکل اور کون سی صورت لے کر حاضر ہوں گے جب مقتول ایک ایک اپنے قاتل کا گریبان اور گردن پکڑ کے کھڑا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے حقوق کے سلسلے میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اسی خون کے سلسلے میں ہوگا۔ اللہ کے حقوق کے سلسلے میں عبادت نماز کا سوال ہوگا سب سے پہلے، اور بندوں کے حقوق کے سلسلے میں اللہ کے دربار میں سب سے پہلے اسی خون کا سوال ہوگا اور اسی قتل کا سوال کیا جائے۔ جو آیت خطبہ مسرورہ کے بعد پڑھی گئی، باقاعدہ اس میں 5 وعیدیں ایک ساتھ اکٹھا کر دی، 5 وعیدیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها. پہلی وعید کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا، جان بوجھ کے قتل کیا، پہلی وعید اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے دوزخ ہے. اور دوسری وعید خالدن فیہا، بہت لمبی مدت تک وہ جہنم میں چلے گا. اسی خون کے بدولت، اسی قتل کر دینے کی بدولت. اور گناہ ہوتے تو ہو سکتا ہے جہنم سے تھوڑے بہت گناہ کی سزا پانے کے بعد نجات مل جائے، لیکن قتل وہ گناہ ہے کہ لمبی مدت تک انسان اور اس قاتل کو جہنم میں جلنا پڑے. اور دوسری وعید کیا کہا اللہ نے کہ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اس قاتل پر. ولعنہ، اللہ کی لعنت نازل ہوتی. اور غضب اور لعنت اللہ کی جانب سے، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر قتل کے لیے ہی استعمال ہوئی. ارے اللہ کا غضب ویسے ہی بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے ساتھ میں لعنت بھی آ جائے تو اس وقت دوگنی عذاب کا مستحق آدمی ہو جاتا ہے. غضب بھی ہے، لعنت بھی ہے، یعنی وہ رحمت سے بھی محروم ہے، وہ برکت سے بھی دنیا میں محروم ہے. اور پھر اور وعید سنائی اللہ نے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور قیامت کے دن جب ہمارے دربار میں آؤ گے تو نہ جانے کتنے بڑے بڑے عذاب ایسے قاتلوں کے لیے تیار رہیں. اور آپ دیکھو اسلام کا ایک اور قانون ہے کہ انسان جب کسی گناہ کی نیت کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا. غور سے سننا، گناہ کی نیت کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ گناہ کا کام کر نہ لے. جب کر لے گا تو لکھ دیا جائے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی نیت کرنے کے بعد اگر وہ گناہ نہ بھی کرے نہ کرے تو اس پر نیکی بھی لکھ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن قتل ایک ایسا جرم ہے، خون ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان دل میں ارادہ کرے کہ فوراً وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے، فوراً اللہ میں اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا التقى المسلمان بسيفهما، کہ دو مسلمان اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے جب میدان میں اتر گئے اور مقابلہ شروع ہوا تو اللہ کے نبی فرماتے القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا. صحابہ نے عجب سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ جو قاتل ہے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے یہ جہنم میں جائے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ بیچارہ مقتول جو زمین پر پڑا ہوا ہے اس کا خون ہو چکا ہے اور وہ جہنم میں جائے یہ سمجھ میں بات آتی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو پڑا ہوا ہے زمین پر الحرص علی قتل اخی، پوری نیت کے ساتھ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے پر تھا، یہ اور بات ہے اس کو موقع نہ مل کر کے اس کو موقع مل گیا، لیکن اگر موقع ملتا وہ بھی نہیں چھوڑتا. اس لیے دونوں جہنم میں جاؤ. ذرا سوچو، قتل اتنی بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے اور لاڈلے اور پیارے صحابی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں لڑائی کر رہے تھے کافروں سے، اور تلوار لے کر ایک کافر کو دوڑایا مارنے کے لیے. کافر نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا کافر نے. اس کے باوجود اسامہ نے اس کی گردن مار دی تلوار سے. اور جب مدینے آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکایت ہوئی کہ اسامہ نے فلاں آدمی کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا. اللہ کے نبی نے اسامہ کو بلایا، کہا اسامہ بتاؤ کہ یہ بات صحیح ہے، تم قتل کے لیے دوڑے اور اس نے کلمہ پڑھ دیا اس کے بعد بھی اس کو قتل کر دیا؟ کہا اللہ کے نبی قتل تو کیا تھا پر وہ جو بھاگا تھا موت کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا، وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. ذرا سوچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا حل شققت قلبہ، اسامہ یہ بتاؤ کہ اس نے جو کلمہ پڑھا تھا کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کے اور چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا تھا یا زبان سے پڑھی تھی؟ ہمیں زبان سے اور ظاہری چیز پر فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، دل کے اور باطنی کے بات پر ہمیں فیصلے کا اختیار نہیں دیا گیا. قتلت نفسا بعد ان قال لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم نے اسے قتل کر دیا. اسامہ ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، کل قیامت کے دن اگر وہی کلمہ اپنا حق مانگنے کے لیے تم سے کھڑا ہوگا تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تم کیا جواب دو گے؟ اسامہ ابن زید کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں کہنے لگا اے کاش آج میں مسلمان ہوا ہوتا، اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتا تو یہ حادثہ میرے ساتھ پیش نہ آتا. قتل خون کوئی معمولی چیز نہیں. ارے غیر مسلم ہے، ہندو ہے، کافر ہے،
تو ہمارے مذہب اسلام میں مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ من قتل معاہدا لم یرى رائحۃ الجنہ، کہ لوگوں سنو، اگر ہندو اور غیر مسلم کافر کو بھی بے گناہ قتل کرتے ہو اور معصوم قتل کرتے ہو، کوئی جرم اس کا نہیں ہے، اس کے باوجود تم اس کا خون بہاتے ہو، یاد رکھو مسلمانوں، تم جنت کی خوشبو بھی نہیں پاؤ گے، تم جنت کی خوشبو بھی نہیں پاؤ گے۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے محسوس کی جا سکتی ہے، یعنی وہ قاتل جنت سے اتنا دور ہو جائے گا، اتنا دور ہو جائے گا کہ اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ غیر مسلم، ہندو، یہودی، نصرانی، عیسائی، ہم اسلام میں یہ تعلیم دی ہے، ہم ناحق اور بے گناہ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کسی کا خون نہیں بہا سکتے۔ اس سے پیارا دین، اس سے پیارا مذہب اور اس سے پیارا اسلام اس دنیا کے اندر کوئی اور ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیشین گوئی کی شکل میں، اور شاید وہ اب پوری ہو رہی ہے، کہ ہم اور آپ بالکل قیامت کے قریب زمانے سے گزر رہے ہیں، قیامت کے بالکل قریب دور سے گزر رہے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی قیامت کے قریب ہو جانے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ دنیا کے اندر قتل عام ہوگا، الحرج، اتنا قتل ہوگا کہ شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اور آج پوری دنیا کی ہسٹری اور تاریخ دیکھ لو، اخباروں میں، ٹیلی ویژنوں پہ کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنے خون ہو رہے ہیں، چاہے وہ بیجا ہو، چاہے وہ بے گناہی کے طور پر ہو، لیکن قیامت کی یہ بہت بڑی نشانی ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اور یہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، قتل کے وہ سارے راستے اور خون کے وہ سارے راستے جس کی جانب لے جانے والے ہوتے ہیں، ان تمام راستوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں انسانوں کی جان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح دنیا میں جو اسلام کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں انہیں بھی اسلام کی جو تعلیم ہے، اسلام کا جو پیغام ہے، اور اسلام نے انسانوں کی جان کو جو محترم بنایا ہے اور جو عزت اور وقار دیا ہے، اللہ ان غیر مسلموں کو بھی انسانی جان اور انسانی خون کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دنگے اور فساد سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہم جتنے مسلمان اس دنیا میں زندہ ہیں، جب تک زندہ رہیں ایمان اور توحید اور خالص پر زندہ رہیں، اور جب ہماری وفات ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ ہمارے جو مسلمان بھائی بیمار ہیں، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مسلمان مظلوم ہیں پوری دنیا میں، اللہ تو ان کی غیبی مدد فرمائے۔ جو مسلمان بے روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے۔ جو مسلمان بے اولاد ہیں، اللہ ان سب کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ خطبے کو ختم کرتے ہوئے ایک ضروری اعلان کے ساتھ جو بہت اہم اور ضروری ہے، کہ ایک دیندار گھرانہ ہے اور اس گھر میں ایک بچی ہے جو کافی عمر کو پہنچ چکی ہے، لیکن غربت کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اور حالات کے پیش نظر ایسے مسائل ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے درپیش ہیں، جن کا خیال رکھنا ہمارا اور آپ کا اور سماج کے جو امیر ہیں یا جو جنہیں اللہ نے نوازا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ غریبوں کی عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہوئے اور اس کو مستحق ہوتا بھی ہے، لیکن اس کو سامنے لانے کی ہم ہمت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو میں اعلان کروں گا کہ ایسا معاملہ ہے، آپ تمامی حضرات زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر اس بچی کا تعاون کریں، اس گھر والے کا تعاون کریں، تاکہ وہ شادی بآسانی اور ان کی زندگی بآسانی گزر سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو زندگی